ذرا تصور کریں، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کا ایک ایسا ہوٹل جو اپنی بے مثال مہنگائی، شہرت اور شان شوکت کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے، آج دراصل اپنی ہی کامیابی کا شکار ہو چکا ہے۔ ایک ایسی جگہ جہاں ایک رات قیام کرنے کی قیمت عام انسان کی پورے سال کی آمدنی سے بھی کہیں زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کسی مالی بحران، مسلسل خسارے، دیوالیہ پن یا کسی اچانک حادثے کی وجہ سے مشکلات میں نہیں آیا، بلکہ اس کی اصل مشکل اس کی اپنی کامیابی ہے۔ وہی کامیابی جس نے اسے دنیا کے نقشے پر ایک ایسی شناخت دی جس کا مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ کہانی کسی عام ہوٹل کی نہیں، بلکہ دبئی کے برج العرب کی ہے، وہ عمارت جس نے صرف ایک ہوٹل کی حیثیت سے نہیں، جب 1999 میں برج العرب نے اپنے دروازے دنیا کے لیے کھولے، اس وقت دبئی آج کے دنیا کے لیے کھولے، اس وقت دبئی آج کے دبئی جیسا نہیں تھا۔ آج جس شہر کو دنیا بلند و بالا عمارتوں، شاہانہ خریداری مراکز، مصنوعی جزیروں، انتہائی مہنگی گاڑیوں، دنیا کے امیر ترین لوگوں اور بے مثال سیاحت کے مرکز کے طور پر جانتی ہے، اس وقت دبئی ابھی اپنی عالمی شناخت بنانے کے سفر میں تھا۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جو صحرا تیل کی دولت، تجارت اور مستقبل کے بارے میں ایک غیر معمولی خواب پر اپنی بنیاد رکھ رہا تھا۔ دنیا کے کئی بڑے شہروں کے پاس صدیوں پرانی تاریخ، شاہی محلات، قدیم تہرت موجود، لیکن دبئی کے پاس ان میں ثقافتی شر کچھ نہیں تھا۔ اس کے پاس صرف ایک چیز تھی، اور وہ تھی اپنی قسمت خود لکھنے کی خواہش۔ اسی خواہش نے ایک ایسا منصوبہ پیدا کیا جسے اس وقت بہت سے لوگوں نے غیر معمولی، خطرناک اور شاید حد سے زیادہ پرجوش سمجھا۔ خیال یہ تھا کہ سمندر کے اندر ایک مصنوعی جزیرے پر ایسی عمارت تعمیر کی جائے جو دنیا کے کسی بھی دوسرے ہوٹل سے زیادہ نمایاں ہو، زیادہ شاندار ہو، اور اتنی منفرد ہو کہ پوری دنیا اسے صرف ایک نظر دیکھ کر پہچان لے۔ مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ امیر لوگ دبئی آئیں اور یہاں قیام کریں، مقصد اس سے کہیں بڑا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ اگر آپ دنیا میں کسی غیر معمولی جگہ کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دبئی آنا ہوگا۔ برج العرب اسی سوچ کا نتیجہ تھا۔ سمندر کے اندر مصنوعی جزیرے پر کھڑی تقریباً 280 میٹر بلند یہ عمارت دور سے ایک بڑے بادبانی جہاز کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اس کا ڈیزائن اس قدر منفرد تھا کہ جب اسے تعمیر کیا گیا تو یہ صرف ایک عمارت نہیں رہی، بلکہ دبئی کی بصری شناخت بن گئی۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر برج العرب کی تصویر دکھائی جاتی تو زیادہ تر لوگ فوراً جان لیتے کہ یہ دبئی ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کی دبئی کو ضرورت تھی۔ اسے ایک ایسی علامت چاہیے تھی جو اس کے نام کو دنیا کے ہر حصے تک پہنچا سکے۔ اس عمارت کے اندر عام ہوٹلوں کی طرح سینکڑوں چھوٹے بڑے کمرے نہیں تھے۔ یہاں صرف 192 دو منزلہ شاہانہ رہائشی حصے بنائے گئے تھے۔ ان میں سب سے چھوٹا رہائشی حصہ بھی تقریباً 170 مربع میٹر پر مشتمل تھا۔ ہاں، یعنی جس جگہ کو دنیا کے عام ہوٹل میں ایک بڑے کمرے کے طور پر دیکھا جاتا، وہاں برج العرب کی تہ انتہائی مہنگا فرنیچر، دیواروں اندھور نیچر، غیر معمولی اندرونی سجاوٹ، وسیع غسل خانے، شاہانہ نشست گاہیں اور سمندر کے دلکش مناظر، سب کچھ اس طرح ترتیب دیا گیا تھا کہ مہمان کو یہ محسوس ہو کہ وہ کسی عام ہوٹل میں نہیں، بلکہ ایک شاہی محل میں داخل ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اس عمارت کے اندر موجود ریستورانوں کو بھی عام انداز میں نہیں بنایا گیا۔ ایک ریستوران تک پہنچنے کے لیے ایسا تجربہ ترتیب دیا گیا جس میں سمندر کی گہرائیوں کا احساس پیدا کیا گیا۔ عمارت کی 28ویں منزل پر موجود ہیلی پیڈ نے بھی دنیا کی توجہ حاصل کی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں مشہور کھلاڑیوں نے ایسے حیران کن مظاہرے کیے جن کی تصاویر اور ویڈیوز نے پوری دنیا میں برج العرب کا نام مزید پھیلایا۔ ٹائیگر وڈز کی گولف گیند مارنے کی مشہور تصویر ہو یا راجر فیڈرر اور آندرے اگاسی کا عمارت کے ہیلی پیڈ پر ٹینس کھیلنے کا منظر، یہ سب صرف تشہیر نہیں تھے، یہ دراصل ایک نئی شہری داستان تخلیق کرنے کے طریقے تھے۔ برج العرب نے شروع ہی سے یہ اعلان کیا کہ وہ دنیا کے عام ہوٹلوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہا، نہ ہی معمول کی سہولیات کے ذریعے مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا اصل مقابلہ دنیا کے ان تاریخی اور شاہانہ مقامات سے تھا
جہاں دولت مند لوگ نسلوں سے قیام کرتے آئے تھے۔ لندن کے مشہور شاہانہ ہوٹل پیرس کی پرتعیش رہائش گاہیں اور نیویارک کے انتہائی مہنگے ہوٹل سب اس کے مقابلے میں آ گئے تھے۔ برج العرب کا پیغام بالکل واضح تھا: اگر دنیا میں آسائش کی کوئی آخری حد ہے تو اسے یہاں دیکھنے آؤ۔ اس زمانے میں اس کے سب سے سستے رہائشی حصے کی ایک رات کی قیمت بھی تقریباً $1800 کے آس پاس بتائی جاتی تھی۔ آج کی قیمتوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ رقم مزید زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت بھی یہ ایک بہت بڑی رقم تھی۔ عام سیاح کے لیے یہ تقریباً ناقابل تصور خرچ تھا، اور یہی چیز اس ہوٹل کی طاقت بھی تھی اور اس کی کمزوری بھی۔ برج العرب میں کوئی ایسا عام رہائشی درجہ موجود نہیں تھا جس کے ذریعے نسبتاً کم دولت رکھنے والا شخص بھی یہاں قیام کر سکے۔ یہاں ایسا کوئی سادہ کمرہ نہیں تھا جو صرف رات گزارنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ یہاں ہر رہائشی حصہ ایک بیان تھا، جیسے عمارت آپ کو یہ احساس دلاتی کہ آپ کسی عام جگہ پر نہیں ہیں۔ اس کا فلسفہ تقریباً یہی تھا کہ یا تو آپ اس دنیا کے انتہائی دولت مند افراد میں شامل ہیں، یا پھر آپ اس تجربے کا حصہ نہیں بن سکتے۔ شروع میں یہی سخت اصول اس کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ اس نے برج العرب کو عام لوگوں سے دور رکھا، اور یہی دوری اس کی کشش بن گئی۔ جس چیز تک ہر کوئی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا، انسان اکثر اسی چیز کی خواہش کرتا ہے۔ برج العرب نے اسی انسانی نفسیات کو کامیابی سے استعمال کیا۔ جتنا کم لوگ یہاں قیام کر سکتے تھے، اتنا ہی زیادہ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ جتنی زیادہ اس کی قیمت تھی، اتنی ہی زیادہ اس کی شہرت تھی۔ جتنی زیادہ اس کی شہرت تھی، اتنی ہی زیادہ دبئی کی عالمی پہچان مضبوط ہوتی گئی۔ لیکن وقت کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا۔ جو چیز ایک زمانے میں منفرد ہوتی ہے، چند دہائیوں بعد وہ معمول کا حصہ بن سکتی ہے۔ جو عمارت کبھی پوری دنیا میں اپنی مثال آپ تھی، وقت گزرنے کے ساتھ اس کے ارد گرد نئی عمارتیں، نئے تفریحی مراکز، نئے شاہ ہوٹل اور نئے تجربات پیدا ہونے لگے۔ دبئی نے خود اپنے لیے ایک ایسا مستقبل تعمیر کیا جس نے بالآخر برج العرب کی انفرادیت کو کم کرنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک عجیب تضاد پیدا ہوا۔ برج العرب نے دبئی کو دنیا کے سامنے متعارف کرایا، لیکن دبئی کی کامیابی نے برج العرب کو پہلے جیسا منفرد نہیں رہنے دیا۔ جب یہ عمارت بنائی گئی تھی، دبئی میں آنے والا ایک انتہائی دولت مند مسافر شاید یہی سوچتا تھا کہ یہاں ایسا تجربہ کہاں ملے گا۔ لیکن وقت کے ساتھ دبئی میں درجنوں ایسے مقامات پیدا ہو گئے جہاں دولت مند مسافر مختلف انداز کی آسائش حاصل کر سکتے تھے۔ کسی جگہ مکمل رازداری، کسی جگہ سمندر کے کنارے تنہائی، کسی جگہ وسیع نجی رہائش، کسی جگہ صحرائی ماحول، کسی جگہ شاہانہ خدمات، اور کسی جگہ ایسی سہولتیں جو روایتی ہوٹل کے تصور سے بھی آگے نکل گئی تھیں۔ دنیا کے انتہائی دولت مند مسافر بھی بدل گئے۔ پہلے دولت کا اظہار نظر آنے والی چیزوں سے کیا جاتا تھا: بڑی گاڑی، بڑا محل، شاہانہ ہوٹل، مشہور عمارت، اور ایسی جگہ جہاں ہر شخص آپ کو دیکھ سکے۔ لیکن وقت کے ساتھ دولت کی ایک نئی قسم سامنے آئی۔ اب دنیا کے بہت امیر لوگ ایسی جگہوں کی تلاش میں ہیں جہاں انہیں کوئی نہ دیکھے، جہاں ان کی موجودگی کا اعلان نہ ہو، جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ سکون سے رہ سکیں، جہاں ان کے سفر کی تصاویر ہر شخص کی نظر سے نہ گزریں، جہاں انہیں یہ احساس نہ ہو کہ وہ کسی مشہور مقام پر موجود ہیں، بلکہ یہ محسوس ہو کہ انہوں نے دنیا سے ایک چھپی ہوئی جگہ دریافت کی ہے۔ یہاں برج العرب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ برج العرب کی پوری شناخت ہی اس کی نظر آنے والی شان ہے۔ اس عمارت کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اسے دبئی کے ساحل سے دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی تصویر دنیا کے کروڑوں لوگ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ اس کی شکل پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہے۔ اگر آپ دبئی جائیں اور برج العرب کی تصویر نہ دیکھیں تو شاید آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ نے دبئی کا ایک بنیادی حصہ دیکھا ہی نہیں۔ لیکن ایک انتہائی دولت مند شخص کے لیے یہی شہرت ایک مسئلہ بن سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک رات کے قیام کے لیے ہزاروں ڈالر خرچ کر رہا ہے تو وہ صرف خوبصورتی نہیں خریدنا چاہتا، وہ ایک ایسا تجربہ خریدنا چاہتا ہے جو باقی دنیا سے الگ ہو۔ وہ ایسی جگہ چاہتا ہے جسے ہر کوئی حاصل نہ کر سکے،
اور جب وہ دیکھتا ہے کہ اس مقام کی تصاویر ہر جگہ موجود ہیں، سیاح اس کے باہر کھڑے ہیں، لوگ اندر آنے کے لیے دورے کر رہے ہیں، تو اس کی خصوصی ہر کونے کو جانتی ہے، تو اس کی خصوصی حیثیت کم محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہاں تک کہ برج العرب میں عوام کے لیے مخصوص دورے بھی دستیاب ہیں، جہاں عام لوگ بھی عمارت کے اندرونی حصوں کو دیکھنے کے لیے رقم ادا کر سکتے ہیں۔ بظاہر یہ آمدنی کا ایک اچھا ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی پوری شناخت انتہائی خصوصی اور محدود ہونے پر قائم ہے، تو پھر جب عام سیاح بھی آپ کی دنیا کا ایک حصہ خرید کر دیکھ سکتے ہوں، تو اس خصوصی حیثیت کا کیا رہ جاتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں برج العرب کی کامیابی ایک سوال بن جاتی ہے۔ کیا اس ہوٹل کی سب سے بڑی طاقت اب اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہے؟ کیا اتنی زیادہ شہرت کسی شاہانہ مقام کی کشش ختم کر سکتی ہے؟ اور کیا دنیا کے امیر ترین لوگ اب ایسائی جگہ تلاش کر رہے ہیں جو مشہور ہونے کے بجائے نامعلوم ہو؟ ان سوالات کا جواب صرف برج العرب کے اندر نہیں ملتا۔ اس کا جواب پوری دنیا کی شاہانہ سیاحت کے بدلتے ہوئے انداز میں چھپا ہوا ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے شاہانہ ہوٹل اور رہائشی سلسلے سامنے آئے جنہوں نے اپنی شناخت ہی برج العرب کے مخالف اصولوں پر قائم کی۔ ان میں سے ایک مشہور نام امن رہائشی سلسلہ ہے، جس نے خاموشی، رازداری، سادگی اور محدود شہرت کو اپنی طاقت بنایا۔ وہاں مقصد یہ نہیں کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ آپ کہاں موجود ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا سے کچھ وقت کے لیے غائب ہو جائیں۔ یہ تبدیلی بہت اہم ہے۔ ایک زمانے میں انتہائی دولت مند مسافر ایسی جگہ چاہتا تھا جہاں پہنچتے ہی سب کو معلوم ہو کہ وہ کہاں ہے۔ اب وہ ایسی جگہ چاہتا ہے جہاں کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کہاں موجود ہے۔ یہ تبدیلی صرف ہوٹلوں تک محدود نہیں رہی، پوری شاہانہ سیاحت کی صنعت میں ایک نئی دوڑ شروع ہو چکی ہے۔ خلیج کے مختلف حصوں میں نئے اور انتہائی مہنگے رہائشی منصوبے بن رہے ہیں۔ سعودی عرب اپنے وسیع سیاحتی منصوبوں کے ذریعے نئے شاہانہ مقامات تخلیق کر رہا ہے۔ ابوظہبی بھی دنیا کے انتہائی دولت مند مسافروں کو متوجہ کرنے کے لیے نئے تجربات پیش کر رہا ہے۔ اور دبئی، جو کبھی برج العرب کی مدد سے دنیا کو حیران کرتا تھا، اب خود ایسے درجنوں تجربات پیش کر رہا ہے۔ یہاں ایک اور عجیب حقیقت سامنے آتی ہے۔ برج العرب نے جس دولت مند مسافر کو دبئی لانے میں مدد کی تھی، آج دبئی کے پاس اس مسافر کے لیے اتنے زیادہ اختیارات ہیں کہ وہ برج العرب کا انتخاب کیے بغیر بھی وہی شاہانہ تجربہ حاصل کر سکتا ہے۔ 2002 میں اگر کوئی شخص دبئی میں انتہائی اعلیٰ درجے کی رہائش چاہتا تھا تو برج العرب تقریباً ایک واضح انتخاب تھا۔ آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ دبئی میں سمندر کے کنارے شاہانہ رہائش گاہیں ہیں، نجی ساحل ہیں، وسیع رہائشی محلات ہیں، بلند عمارتوں میں خصوصی رہائش ہے، مصنوعی جزیروں پر نئے منصوبے ہیں، صحرائی علاقوں میں محدود تعداد میں مہمانوں کے لیے تیار کیے گئے مقامات ہیں، اور ایسی رہائش گاہیں بھی ہیں جہاں رازداری کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس لیے آج برج العرب کا مقابلہ صرف دوسرے ہوٹلوں سے نہیں ہے، اس کا سب سے بڑا مقابلہ خود دبئی سے ہے۔ یہی شاید اس پوری کہانی کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ دبئی نے اتنی تیزی سے ترقی کی کہ اس نے اپنی ہی سب سے بڑی علامت کو بھی پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا۔ 2023 میں دبئی نے تقریباً 1,67,00,000 بین الاقوامی سیاحوں کا استقبال کیا۔ یہ اعداد و شمار دبئی کی سیاحتی کامیابی کا ثبوت ہیں، لیکن اسی کامیابی نے برج العرب کے لیے ایک نئی مشکل پیدا کی، کیونکہ اب دبئی صرف برج العرب نہیں رہا۔ شہر میں برج خلیفہ موجود ہے، مستقبل کا عجائب گھر موجود ہے، دبئی فریم موجود ہے، اٹلانٹس موجود ہے، پام جمیرہ موجود ہے، بے شمار شاہانہ خریداری مراکز، تفریح مقامات اور نئی عمارتیں موجود ہیں۔ وہ شہر جس کی شناخت کبھی ایک عمارت کے گرد گھومتی تھی، اب اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس کے پاس اپنی شناخت کے لیے درجنوں نشانیاں موجود ہیں۔ برج العرب اب بھی غیر معمولی ہے، لیکن اب وہ اکیلا نہیں ہے، اور شاید یہی وہ چیز ہے جسے سمجھنا سب سے ضروری ہے۔ برج العرب ناکام نہیں ہوا، اس کی شان ختم نہیں ہوئی، اس کی عمارت پرانا ڈھانچہ بن کر کھڑی نہیں ہے، اس کی خدمات ختم نہیں ہوئیں، اس کے اندر آج بھی مہنگی اور شاہانہ رائے موجود ہے، لیکن اس کی اصل مشکل مالی یا جسمانی نہیں بن ہوئی ہے، لیکن اس کی اصل مشکل یہ ہے کہ دنیا اس سے آگے بڑھ چکی ہے۔
برج العرب بنایا گیا ہے۔ جب برج العرب بنایا گیا تھا تو اس کا مقصد تھا دنیا کو یہ بتانا کہ دبئی کیا بن سکتا ہے۔ آج دبئی کو دنیا کو یہ بتانے کے لیے برج العرب کی ضرورت پہلے جیسی نہیں رہی، کیونکہ دبئی خود ایک عالمی تجربہ بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برج العرب کی تزئین و آرائش پر سینکڑوں ملین ڈالر خرچ کیے گئے۔ 2014 سے 2021 کے درمیان تقریباً 300 ملین ڈالر کے قریب رقم اس عمارت کی تجدید اور بہتری پر خرچ کی گئی۔ اس کا مقصد صرف پرانی چیزوں کو نیا کرنا نہیں تھا، مسئلہ اس سے کہیں بڑا تھا۔ اگر آپ دنیا کے سب سے مشہور شاہانہ ہوٹل میں رہتے ہیں تو آپ صرف ایک اچھا کمرہ نہیں خرید رہے ہوتے، آپ ایک احساس خرید رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ احساس خریدتے ہیں کہ آپ کسی غیر معمولی جگہ پر موجود ہیں، اور جب دنیا بدل جائے تو صرف فرنیچر، قالین، دیواریں یا سجاوٹ بدلنے سے وہ احساس واپس نہیں آتا۔ یہی برج العرب کا اصل امتحان ہے۔ آپ سونے کی تہہ کو دوبارہ چمکا سکتے ہیں، آپ فرنیچر بدل سکتے ہیں، آپ کمرے کی سجاوٹ کو جدید بنا سکتے ہیں، آپ خدمات کو مزید بہتر کر سکیں، آپ کھانے کے معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کیسے واپس لائیں گے کہ یہ جگہ کبھی دنیا کے لیے نامعلوم اور ناقابل تصور تھی؟ آپ وہ حیرت دوبارہ کیسے پیدا کریں گے جو ایک شخص کو پہلی بار برج العرب کی تصویر دیکھ کر ہوتی تھی؟ آپ وہ احساس کیسے واپس لائیں گے جو کسی دولت مند مسافر کو 1999 میں دبئی پہنچنے پر ہوتا تھا؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب کروڑوں ڈالر بھی آسانی سے نہیں دے سکتے۔ برج العرب کی کہانی دراصل ایک عمارت کی کہانی سے زیادہ ایک شہر کی کہانی ہے۔ دبئی نے پہلے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظر آنے والی شان کا استعمال کیا۔ بلند عمارتیں بنائیں، مصنوعی جزیرے بنائے، دنیا کے سب سے بڑے اور مہنگے منصوبوں کا اعلان کیا، اور ہر نئی چیز کو پچھلی چیز سے زیادہ حیران کن بنانے کی کوشش کی۔ لیکن اب دبئی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اب صرف بلند عمارت کافی نہیں، صرف سونے سے سجی ہوئی دیوار کافی نہیں، صرف مہنگا ہوٹل کافی نہیں۔ اب دولت مند مسافر تجربہ، سکون، خاموشی، رازداری اور انفرادیت چاہتا ہے۔ اسی لیے مستقبل کے بہت سے شاہانہ منصوبے ممکنہ طور پر پہلے سے زیادہ چھپے ہوئے، محدود اور خاموش ہوں گے۔ ایسی جگہیں جہاں پہنچنے کے لیے عام سیاحوں کی لمبی قطاریں نہ ہوں، ایسی رہائش گاہیں جہاں کم لوگ داخل ہوں، ایسی جگہیں جہاں تصویری نمائش سے زیادہ ذاتی تجربے کو اہمیت دی جائے۔ یہ تقریباً برج العرب کے فلسفے کے الٹ ہے۔ برج العرب نے کہا تھا مجھے دیکھو۔ نئے شاہانہ مقامات شاید یہ کہیں گے مجھے کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، اور یہی دبئی کی ترقی کا اگلا مرحلہ ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا شہر جس نے دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی ہر چیز کو نمایاں کیا، اب شاید اپنی سب سے قیمتی چیزوں کو چھپانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ سوچ بظاہر عجیب لگتی ہے، لیکن دولت کی دنیا میں یہ ایک اہم تبدیلی ہے۔ جب کوئی چیز ہر کسی کے سامنے ہو تو اس کی کامیابی کم ہو جاتی ہے، اور جب کوئی چیز مشکل سے ملے، محدود ہو اور صرف چند لوگوں کے لیے دستیاب ہو تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ برج العرب نے اپنی ابتدائی زندگی میں کامیابی کے اصول کو استعمال کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس کی شہرت اتنی وسیع ہو گئی کہ اس کی تصویر، اس کا ڈھانچہ اور اس کی شناخت دنیا کے ہر حصے میں پہنچ گئی۔ اب دبئی کو دوبارہ وہی کامیابی پیدا کرنے کے لیے ایک مختلف طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ شاید اسی لیے برج العرب کی مستقبل کی اہمیت اس بات میں نہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ بڑا یا زیادہ مہنگا بنے گا۔ اس کی اہمیت شاید اس بات میں ہوگی کہ اسے ایک زندہ تاریخی علامت کے طور پر کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے، کیونکہ برج العرب اب صرف ایک ہوٹل نہیں رہا، یہ دبئی کی جوانی کی علامت ہے۔ یہ وہ وقت یاد دلاتا ہے جب ایک نسبتاً نامعلوم شہر نے دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم عالمی سطح پر ایک نئی طاقت بننے جا رہے ہیں۔ یہ عمارت اس وقت کے اعتماد کی یادگار ہے، ایک ایسا اعتماد جس نے کہا تھا کہ صحرا کے درمیان بھی دنیا کے امیر ترین لوگوں کے لیے ایک ایسا مقام بنایا جا سکتا ہے جس کا مقابلہ دنیا کے قدیم ترین اور مشہور ترین شہروں سے ہو۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دبئی نے یہ ثابت بھی کر دیا۔ لیکن ہر کامیابی کے ساتھ ایک نئی ذمہ داری پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ دنیا کی توجہ حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ جب آپ سب سے بلند عمارت بنا لیتے ہیں
تو اگلی عمارت کے لیے صرف بلندی کافی نہیں رہتی۔ جب آپ سب سے مشہور ہوٹل بنا لیتے ہیں تو اگلے ہوٹل کے لیے صرف شہرت کافی نہیں رہتی، اور جب پورا شہر دنیا کے مشہور ترین سیاحتی مراکز میں شامل ہو جائے تو پھر اسے صرف حیران کرنا نہیں بلکہ اپنے مہمان کو ایک ایسا تجربہ دینا پڑتا ہے جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہ ملے۔ برج العرب نے دبئی کا پہلا باب لکھا۔ یہ وہ باب تھا جس میں دنیا کو حیران کرنا مقصد تھا۔ اب دبئی شاید اپنی تاریخ کا دوسرا باب لکھ رہا ہے۔ یہ وہ باب ہے جس میں حیران کرنے کے بجائے چھپانے، محدود کرنے اور خصوصی تجربہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برج العرب کی کہانی کو صرف یہ کہہ کر ختم نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہوٹل اپنی مقبولیت کھو رہا ہے۔ حقیقت اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ برج العرب اب بھی دنیا کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے شاہانہ ہوٹلوں میں شامل ہے۔ اس کی عمارت اب بھی سمندر کے کنارے اپنی جگہ قائم ہے۔ اس کے اندر اب بھی سونے کی تہ چمکتی ہے۔ اس کے سامنے اب بھی خلیج کا نیلا پانی موجود ہے۔ اس کے رہائشی حصے اب بھی غیر معمولی آسائش فراہم کرتے ہیں۔ اس کے نام کی عالمی شہرت اب بھی برقرار ہے، لیکن وہ چیز جسے خریدنا سب سے مشکل ہے وہ ہے نیاپن۔ وہ حیرت جو پہلی مرتبہ کسی جگہ کو دیکھ کر پیدا ہوتی ہے ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ ایک زمانے میں برج العرب دنیا کے لیے مستقبل کی تصویر تھا۔ آج برج العرب خود تاریخ کا حصہ ہے، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی بھی ہے۔ وہ ناکام نہیں ہوا کیونکہ وہ پرانا ہو گیا، وہ کامیاب ہوا کیونکہ اس نے ایک ایسے شہر کو ادنلنے میں مدد کی جو کبھی عالمی سیاحت کے نقشے پر اتنا نمایاں نہیں تھا۔ اس نے دنیا کے لوگوں کو دبئی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ اس نے دولت مند مسافروں کو یہاں آنے کی وجہ دی۔ اس نے سرمایہ کاروں کو ایک پیغام دیا۔ اس نے تعمیراتی دنیا کو ایک مثال دی، اور اس نے ایک ایسے شہر کو عالمی خواب کا حصہ بنا دیا جو چند دہائیاں پہلے تک اس مقام پر نہیں تھا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا برج العرب اپنے ہی بنائے ہوئے افسانے کے اندر ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے؟ شاید ہاں، لیکن اس کے لیے اسے دوبارہ دنیا کا سب سے نیا عجوبہ بننے کی ضرورت نہیں، اسے اپنی نئی حیثیت قبول کرنی ہوگی۔ اب اسے مستقبل کی علامت بننے کے بجائے ماضی کی ایک عظیم کامیابی کی علامت بننا ہوگا، اور ساتھ ہی اپنے آپ کو ایک ایسے تجربے کے طور پر زندہ رکھنا ہوگا جو اب بھی مخصوص لوگوں کے لیے خاص محسوس ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس عمارت کو مکمل طور پر بدلنے کے بجائے اس کی شناخت کو محفوظ رکھنا زیادہ اہم ہوگا، کیونکہ برج العرب کی اصل قیمت اس کے سنگ مرمر یا مہنگے فرنیچر میں نہیں ہے۔ اس کی اصل قیمت اس کہانی میں ہے جو اس کے پیچھے کھڑی ہے۔ ایک صحرا کے شہر نے دنیا کو چیلنج کو دیکھا۔ برج العرب کھڑا ہوا، اور پھر اسی عمارت کے سائے میں دبئی نے خود کو اتنا بدل لیا کہ آج برج العرب بھی اس شہر کی پوری عظمت کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں رہا۔ یہ شاید کامیابی کی سب سے عجیب شکل ہے۔ آپ اتنے کامیاب ہو جائیں کہ آپ کی اپنی کامیابی آپ کے لیے نیا مسئلہ پیدا کر دے۔ آپ اتنا مشہور ہو جائیں کہ شہرت آپ کی انفرادیت کو کم کر دے۔ آپ اتنی بڑی علامت بن جائیں کہ آپ کے ارد گرد موجود دنیا آپ سے بھی زیادہ بڑی ہو جائے۔ اور یہی برج العرب کی موجودہ کہانی ہے۔ اس کی دیواروں پر سونے کی تہ آج بھی اسی طرح چمک رہی ہے۔ سمندر کا منظر آج بھی ویسا ہی شاندار ہے۔ عمارت کی کشتی نما ساخت آج بھی دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کو حیران کرتی ہے۔ اس کی شاہانہ رہائش آج بھی غیر معمولی ہے، لیکن وہ بجلی جیسا احساس، وہ پہلی حیرت، وہ احساس کہ آپ دنیا کے کسی ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ابھی باقی دنیا نہیں پہنچی، شاید اب پہلے جیسا موجود نہیں۔ وہ احساس وقت کے ساتھ کہیں اور منتقل ہو چکا ہے، اور شاید یہی زندگی کا اصول بھی ہے۔ دنیا کسی ایک عمارت کے گرد ہمیشہ نہیں گھومتی۔ نئے شہر پیدا ہوتے ہیں، نئے خواب بنتے ہیں، نئی دولت پیدا ہوتی ہے، نئی خواہشات جنم لیتی ہیں، اور انسان ہمیشہ اس چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو ابھی تک اس کی پہنچ سے باہر ہو۔ برج العرب کبھی وہ چیز تھا۔ دبئی نے اسے حاصل کیا، پھر پوری دنیا نے اسے دیکھا، اور اب دبئی ایک بار پھر اس چیز کی تلاش میں ہے جسے دنیا نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ برج العرب کی کہانی کا اختتام دراصل اختتام نہیں ہے، یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ وہ عمارت جس نے دبئی کو دنیا کے سامنے پیش کیا، شاید اب خاموشی سے ایک ایسے شہر کو دیکھ رہی ہے جو اس کی اپنی تخلیق کردہ شہرت سے کہیں آگے نکل
चुका है। और शायद यही बर्ज अल अरब की सबसे बड़ी फतह है, क्योंकि अगर किसी इमारत ने अपने शहर को इतना कामयाब बना दिया कि एक दिन वो शहर खुद इस इमारत से बड़ा हो गया, तो फिर उसे नाकामी नहीं कहा जा सकता। ये इस बात की अलामत है कि उसका मकसद पूरा हो चुका है। बर्ज अल अरब ने दुनिया को दुबई तक पहुंचाया। अब दुबई खुद दुनिया को अपनी तरफ खींच रहा है, और शायद मुस्तकबिल में इस शहर की सबसे महंगी और सबसे कीमती चीज़ वो नहीं होगी जिसे हर कोई देख सके, बल्कि वो होगी जिस तक सिर्फ चंद लोग पहुंच सकें। वो जगह जो नक्शे पर मौजूद हो मगर आम आंख से छुपी रहे। वो तजर्बा जिसकी तस्वीर हर जगह मौजूद ना हो। वो मुकाम जिसके बारे में लोग सुने मगर आसानी से वहाँ पहुँच ना सकें। और यही वो तब्दीली है जो दुबई के अगले दौर की बुनियाद बन सकती है। बुर्ज अल अरब ने एक ज़माने में ऐलान किया था कि दुबई को दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती, कि दुनिया को हर चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं, कुछ चीज़ें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। और शायद आने वाले बरसों में यही सबसे बड़ी आसाइश होगी। खामोशी, राजदारी, कामयाबी और वो एहसास कि आप वाकई किसी ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां बाकी दुनिया अभी नहीं पहुंची। बर्ज अल अरब ने एक ख्वाब को इमारत में तब्दील किया था। दुबई अब शायद एक नई किस्म के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने जा रहा है। और उस पूरी कहानी में सबसे हैरान कुन बात यही है कि दुनिया के मशहूर तरीन होटल की ये नहीं कि लोग उसे भूल रहे हैं, बल्कि ये है कि लोग उसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी शायद उसकी पुरानी शान नहीं, बल्कि उसकी बेमिसाल शोहरत है। और उसकी सबसे बड़ी कामयाबी शायद यह है कि जिस इमारत ने कभी दुबई को दुनिया के नक्शे पर लाया था, आज उसी इमारत की वजह से पैदा होने वाली शोहरत से आगे बढ़कर दुबई एक नई दुनिया तामीर कर रहा है। बुर्ज अल अरब शायद अब भी समंदर के किनारे उसी तरह खड़ा रहेगा। सूरज तुलू होगा, समंदर की लहरें उसके मसनूई जजीरे से टकराती रहेंगी, उसकी सुनहरी दीवारें रोशनी में चमकती रहेंगी, दुनिया भर से लोग उसे देखने आते रहेंगे। लेकिन दुबई के लिए असल सवाल अब ये नहीं कि बुर्ज अल अरब को मज़ीद मशहूर कैसे बनाया जाए। असल सवाल ये है कि उसके बाद क्या बनाया जाए। और शायद उस सवाल का जवाब किसी और बुलंद इमारत में नहीं, बल्कि ऐसी दुनिया में है जहां सबसे कीमती चीज़ वो होती है जो हर किसी के लिए दस्तयाब ना हो। यही बुर्ज अल अरब की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। कभी कभी कामयाबी की सबसे ख़तरनाक शक्ल नाकामी नहीं होती। कभी कभी कामयाबी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो अपने लिए एक नया मसला पैदा कर देती है। और बुर्ज अल अरब शायद दुनिया की इन नायाब इमारतों में से एक है जिसने ये सबक अपनी आंखों के सामने सच होते देखा है।